الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے کائنات بنائی، آسمان و زمین بنایا، ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ صرف رسول ہی نہیں، تمام انبیاء و رسول کے امام بھی ہیں. اور رسول کی تربیت خود اللہ رب العالمین کرتا ہے. اس انداز سے اللہ رب العالمین آپ کا تزکیہ بیان کرتا ہے کہ آپ اخلاق اور کردار میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے. چونکہ رسول کا مربی، تربیت کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دو بہت ہی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اجاگر کیا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سورہ قلم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اللہ رب العالمین کہتا ہے قسم ہے قلم کی، اور اس چیز کی قسم جسے یہ قلم لکھتی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل، دیوانہ اور مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً عظیم اخلاق پر فائز ہیں.
اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی. دو چیزوں کی قسم کھائی، قلم کی اور یہ قلم جو چیز لکھتی ہے. اللہ رب العالمین نے قلم کو بنایا اور اس کے بعد قلم کو کہا کہ اے قلم تو لکھ. قلم نے پوچھا کہ اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا اور دنیا کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تو لکھ دے. گویا کہ قلم نے ساری چیزوں کو لکھ دیا. جتنی چیزیں قیامت تک اور اس کے بعد ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں قلم نے اسے لکھ دیا. اللہ نے قلم کی اور وہ تمام چیزیں جو بھی پیدا ہونے والی ہیں ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کو بیان کیا. قلم اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی اور کہا کہ والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. اے نبی آپ کو لوگ پاگل، دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں. کفار قریش آپ کو یہ تانا دیا کرتے تھے پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، طرح طرح کے القاب سے پکارتے. اللہ رب العالمین نے دو بڑی چیزوں کی قسم کھا کر کہا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں. آپ کبیرہ خاطر نہ ہو، آپ کا اخلاق بہت ہی اونچا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. رہتی دنیا تک جو بھی آئے گا آپ کے اخلاق کو اپنے اندر نافذ کرے گا. یہ آپ کے لیے اجر نہیں تو اور کیا چیز ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. گویا کہ آپ کی سواری اخلاق تھی، آپ اخلاق کے اوپر فائز تھے. گویا کہ آپ سے بڑھ کر اور اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا اخلاق تھا. اور رسول ہمیشہ وحی کی اتباع کرتا ہے. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول وحی کی اتباع کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کی اتباع کرتے تھے. اسی لیے وحی الہی آپ کا اخلاق تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق تو قرآن مجید تھا. آپ قرآن مجید کے عملی پیکر تھے. آپ قرآن مجید کو پڑھ جائیے، جو چیزیں ملیں گی آپ کا یہی اخلاق تھا، آپ کے یہی اعمال تھے، آپ کے یہی افعال تھے. قرآن مجید کی عملی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو صرف قرآن نے بیان نہیں کیا. یہ بہت بڑی امتیاز اور خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن مجید کے علاوہ آپ کے آنے سے پہلے جو آسمانی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی جیسے تورات، خصوصی طور پر آپ کے اخلاق تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے ہی نازل کر دیا تھا کہ آپ کے یہ اخلاق ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی چند خصوصیات بیان کر دی تھی. حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بعض جو صفات ہیں اور جو بعض اخلاق ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ تورات میں اللہ نے کیا بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تورات کے عالم تھے. انہوں نے بیان کیا کہ قسم خدا کی تورات کے اندر آپ کی وہ بعض اخلاق موجود ہے جو اخلاق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ آپ کا اخلاق تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ
لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے تھے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے. یہ چیز تورات کے اندر پہلے ہی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا تھا کہ آنے والے وقت میں جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ آپ کا اخلاق یہ ہوگا، آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والے اور آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہوں گے. اسی طریقے سے تورات کے اندر یہ بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ عرب کے لوگوں کے لیے قلعہ ہوں گے، اور آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا. اللہ نے تورات کے اندر پہلے ہی ذکر کر دیا کہ جو نبی آنے والا ہے وہ متوکل اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوگا اور وہ ہمارا بندہ ہوگا. اللہ نے اس کو پہلے ہی ذکر کر دیا تھا. اس کے علاوہ تورات کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ لیس بفظ ولا غیظ ولا سخاب بالاسواق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق نہیں ہوں گے. لیس بفظ، آپ بد اخلاق نہیں ہوں گے. ولا غیظ، آپ سخت مزاج نہیں ہوں گے. ولا سخاب بالاسواق، اور آپ جب بازاروں میں جائیں گے تو نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنے والے نہیں ہوں گے. ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، اور آپ کا اخلاق یہ ہوگا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے، لوگوں کو درگزر کر دیں گے. یہ آپ کا اخلاق تھا. ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. ایک طرف آپ کے اس اخلاق کو رکھیں، دوسری طرف آپ ذرا اپنے اخلاق کے بارے میں سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بفظ، بد اخلاق نہیں تھے، بد کلام نہیں تھے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زبان کیسی ہے. ہماری زبان گندی تو نہیں، ہماری زبان سے کچھ غلط الفاظ یا ایسے الفاظ کلمات تو نہیں نکلتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یا پھر وہ گناہوں کا سبب بنے. ایسے الفاظ تو نہیں نکلتے. ہمیں اپنا جائزہ لینا. آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ کبھی بھی غلط الفاظ اپنی زبان سے استعمال نہیں کرتے تھے، چاہے غصے کی حالت میں ہو، چاہے جس حالت میں ہو. آپ کبھی بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے. ولا غیظ، اور سخت مزاج بھی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا مزاج اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی ہلکی سی غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم لڑائی کر لیتے ہیں، ہم گالی گلوچ کر لیتے ہیں، اور نہ جانے ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سخت نہیں تھا. ہمیں بھی اپنے مزاج کو نرم بنانا ہے. اور آپ جب بازاروں میں جاتے، ایک تو بازاروں میں جاتے نہیں، اگر جاتے تو اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے، اور جاتے تو ایک مقصد لے کر کے جاتے کہ آپ کو جانا ہے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چوراہوں پہ، ہوٹلوں پہ جا کر کے کنٹینیو بیٹھے رہتے ہیں، غلط الفاظ، غلط بیانی، اور نہ جانے دنیا جہان کے قصے کیا کیا نہیں بیان کرتے. یہ آپ کا اخلاق نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں زیادہ رہتے تھے، اپنے بال بچوں کے درمیان زیادہ رہتے تھے، اپنے بال بچوں کی تربیت کرتے تھے، اس طریقے سے رہتے تھے. لیکن یہ جو اخلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق ہمیں اپنے اندر اپنانا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول کی کیا تھی؟ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، لوگوں کو معاف کر دیتے. ذرا اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکہ والوں نے آپ کو کتنا ستایا تھا. مکہ والوں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو دھوپ میں لٹا دیتے، پتھروں سے مارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کوڑے کرکٹ ڈالے جاتے، آپ کو گالیاں دی جاتی، طرح طرح کے القاب سے نوازتے. کتنے صحابہ کرام کے لوگوں نے قتل کیے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ جب مکہ میں داخل ہوتے تو مکہ کے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا. آج تو یہ محمد اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اب ہم لوگ بچیں گے نہیں، یہ معاف نہیں کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يدفع السيئة بالسيئة، آپ کا یہ اخلاق تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. لوگوں نے اتنا ستایا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، پورے مکہ والوں کو معاف کر دیا. یہ آپ کا اخلاق تھا. اور آج ہم
چھوٹی غلطی ہو گئی ہمارے بھائی سے، ہمارے کسی دوست سے، رشتہ دار سے، تو ہم دشمنی پالے ہوئے ہیں، بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد طرح طرح کی جو بھی کارروائیاں ہو سکتی ہیں ہم کرتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے۔ آپ کا سب سے بڑا اخلاق یہ تھا کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ نہایت پریشانی کے عالم میں گھر اپنے آئے، تھر تھر کانپ رہے تھے، پہلی وحی آئی تھی، آپ نہایت پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، حالانکہ ہمیں جان بھی جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فواللہ کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ کے لیے یہ خوشخبری، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ بوجھ برداشت کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ تنگ دست لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں آپ ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ جس شخص کا یہ اخلاق ہو فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ اس کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو معاف کرتے، سخت مزاج نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ آپ جو لوگ مجبور تھے ان کے کام آتے، ان کا بوجھ اٹھاتے جا کر کے، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ اخلاق ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہم صلہ رحمی کرنے والے ہیں یا نہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں یا نہیں، ہم لوگوں کے کام آتے ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان ساری چیزوں کو اپنائیے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے، آپ کا اخلاق اللہ کے رسول کے اخلاق کی طرح نہیں ہوگا، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں الصادق الامین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے اور آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی امانت رکھتے، کچھ پیسے ہو یا کوئی چیز ہو آ کر کے رکھتے، اس لیے کہ مکہ کے اندر انہیں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، لیکن اگر بھروسہ تھا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن آتے اور اپنا سامان رکھواتے۔ آپ امانت دار تھے، یہ لوگوں کے اندر مشہور تھا، لوگ اس بات کے معترف تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صفا پہاڑی پہ جمع کیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکری جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے ایک ہی آواز میں کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں، کبھی ہم نے آپ کو اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں پایا، تو پھر ہم آپ کی بات کی تصدیق کیوں کرنا کریں۔ گویا کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40-45 سال کے ہو گئے، اس وقت تک کسی نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ ہم آج بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر وعدہ خلافی کرتے ہیں، بات بات پر ہم امانت میں خیانت کرتے، لوگوں کی چیزوں کو رکھ کر ہم اپنے پاس رکھ لیتے، اسے نہیں دیتے، یہ ہمارے اندر آج ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ختم کیجیے۔ اللہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کے معترف تھے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک اور واقعہ اس ضمن میں یہ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن جاری کیا، اور وہ مشن یہ تھا کہ آپ خط لکھتے، عرب کے جو عمرا اور بادشاہ تھے
ان کے نام خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور خط کے ذریعے سے انہیں اسلام لانے کی طرف دعوت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا بادشاہ روم ہرقل کے پاس، وہاں خط لکھا۔ وہ خط جب بادشاہ روم ہرقل کے پاس گیا، اس وقت قریش کا ایک تجارتی قافلہ وہاں روم کے اندر موجود تھا۔ جب یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ کے پاس پہنچا تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ اس کے پڑھنے سے پہلے ان کے علاقے کا ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، ہم انہیں بلاتے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب اس قافلے کا سردار تھے، وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کرے تھے۔ آپ آئے، آپ کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذرا آپ بتاؤ، کیا تم نے کبھی محمد کے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم لوگوں نے محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ ابو سفیان نے پوری دیانتداری کے ساتھ جواب دیا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یقول اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور ان تمام باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں سچ بولنے کا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں پاک دامنی اختیار کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ نے اس کی توجیہ بھی بیان کی اور کہا کہ جیسا کہ تم نے کہا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے محمد کو کبھی بھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ پر جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتے، وہ سچ بولتے ہیں، ان کی نبوت وہ سچی نبوت ہے۔ اور جیسا کہ تم نے کہا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی، تمہیں حکم دیتے ہیں سچ بولنے کی، تمہیں حکم دیتے ہیں پاک دامنی اختیار کرنے کی، جیسا تم نے کہا اگر صحیح معنوں میں ایسا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے کہ وہ ہمارے اس تخت بادشاہت کے بھی بادشاہ بن جائیں گے، اور ہمیں یقین ہو کہ ہم اگر ان تک چل کر پہنچ سکیں تو ہم ضرور بھی ضرور وہاں تک جائیں گے اور محمد کے پیر دھو کر کے پی کر کے ان کے پیر دھوئیں گے اور ان کے پانی کو پیئیں گے۔ یہ بادشاہ کا جملہ تھا میرے بھائیوں، یہ بادشاہ کا جملہ تھا کہ جو شخص کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شخص سچ بولنے کا اگر حکم دیتا ہے، جو شخص صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، جو شخص امانت داری کا وہ حکم دیتا ہے، پھر وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ماننے پر اس طریقے سے کہ آپ کے پیر دھو کر کے پینے کے لیے تیار ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کے لیے راضی نہیں۔ یورپین کنٹریز سے ماڈرن انداز میں جو بھی چیزیں آئیں گی ہم مسلمان اسے لپک لیتے ہیں اور اس اخلاق کو اپنے اندر نافذ کرتے ہیں، ان کی پرمپراؤں کو اپنے اندر نافذ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی گزارنے پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو اسلام ہمیں اخلاق دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہمارے پاس آئے، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان کہلائیں، پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بلند و بالا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر نافذ نہیں کریں گے، آپ کے اخلاق پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے میرے بھائیوں، ہمارا اخلاق آپ کے اخلاق کی طرح اگر نہیں ہوگا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو بیان کیے ان اخلاق کو اپنے اندر نافذ کریں، کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں، لوگوں سے وعدہ کریں تو وقت پر اسے نبھائیں، اور اسی طریقے سے آپ سچ بولیں، صلہ رحمی کریں، جو بھی اخلاق آپ کے بیان کیے آپ اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اے الہ العالمین ان اخلاق کا پیکر ہمیں بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔